اس نفس کی کیسے اصلاح ہوگی کہ یہ جو غصے کے اندر کنٹرول، غصہ کنٹرول نہیں، اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہاں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو اپنے غیظ و غضب کو قابو میں رکھتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ باندی جو ہے وضو کروا رہی تھی، پانی گر گیا اوپر، تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تو باندی بھی جو ہے نا پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو غصے کو قابو میں کرتے ہیں۔ بس آیت سننے کی دیر تھی، حضرت ایک دم وہ جو آنکھوں میں ایک دم غصہ تھا، نظریں جھکا کے نارمل ہو گئے، غصے کو قابو میں کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غصہ تو گیا، اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، ایسے ہی ہے تصحیح کر دیا کریں، یہ پیر و مرشد کا ادب نہیں ہے کہ آیت غلط پڑھ رہا ہو اور مرید چپ کر کے سن رہا ہو۔ ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ سورے جاگ رہے ہیں، سورے جاگ رہے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیر کے سامنے جو ہے نا وہ بولے وہ گدھا ہے، کیا 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 کہا آپ نے، میں اس کی ذرا تصحیح کر دوں نا، یہ آداب نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا خام خواہ، پیر کو خدا نہ بنا لیں، پیر و مرشد کو۔ جہاں کہیں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے نا، تو حفاظ کا یہاں سامنے بیٹھنا ضروری ہوتا تھا، اور حضرت پورا بیان قرآن پاک سے کرتے تھے، ایک آیت پڑھتے پھر آیت کی تائید میں دوسری آیتیں لاتے تھے، تفسیر بالقرآن کرتے تھے، عجیب بیان ہوتا تھا۔ اور کہیں اٹکتے تھے نا آیت میں، تو یہ سامنے بیٹھنے والوں کی تربیت تھی کہ وہ فوراً آیت آگے بتاتے تھے، لقمہ دیتے تھے، اور جو نہیں لقمہ دیتا تھا نا حضرت ان کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اس وقت تو اشارے سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، پھر بعد میں کلاس لیتے تھے، بعض اوقات اسی وقت کلاس لیتے تھے۔ حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی حفاظ بیٹھتے تھے کہ آیتیں میں نے پڑھنی ہے اور کہیں میں غلطی کروں تو لقمہ دیں حفاظ کا، مجھ سے غلطی بہت ہوتی ہے، بعد میں خود ریکارڈنگ سن رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آیت میں نے اس طرح پڑھ دی، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سے ایڈیٹنگ کرو اس کی۔ تو حفاظ کو چاہیے کہ فوراً بتائیں، والعافین عن الناس، ایسے ہی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، صفات بیان ہو رہی نا متقی کی۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، واللہ یحب المحسنین، اس نے اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے آزاد کیا۔ یہ تھے قرآن پر عمل کرنے والے، یہ تھے نفس پہ کنٹرول کرنے والے۔ کہاں سے ہوا یہ نفس پہ کنٹرول؟ جی ہاں، اپنے ابا حضور کی صحبت میں رہ کے، جی ہاں، صحابہ کرام کا تزکیہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے۔ یہ جو تزکیہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے، جن کا تزکیہ ہو چکا ہو ان کی صحبت میں رہ کر ہوتا ہے تزکیہ، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرو، تب بھی تزکیہ نفس ہوگا، تب یہ کنٹرول ہوگا غصہ۔ ہاں، نری تہجد پڑھنے سے، نری نوافل پڑھنے سے، نرے اذکار کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اس تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھی رکھے، مجاہدہ کروایا، مجاہدے سے ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ والوں کی صحبت بھی ہو اور اتنی ایسی عبادات بھی ہوں تو واہ واہ، بڑی جلدی اصلاح ہو جاتی ہے۔
شیخ کو بہت تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایسے مرید پہ جو پہلے ہی عبادت گزار ہو، اس کی طبیعت کے اندر عاجزی انکساری پہلے سے ہی ہو، اس کو تو رنگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج کا عنوان کیا ہوا کہ نفس کی اصلاح کیسے ہوتی، نفس کو قابو کیسے کیا جاتا ہے، اور جتنا نفس قابو میں ہوگا نا اتنا ہی، اس کو کہتے ہیں فنا، ایک تو ہوتی ہے نا فنائے قلب اور ایک ہوتی ہے فنائے نفس۔ انسان کو فنائے قلب میں چھوٹی ولایت ملتی ہے اور فنائے نفس میں اللہ تعالیٰ بڑی ولایت عطا فرماتا ہے۔ یہ جو عبادتیں کرنے والے ہیں نا یہ چھوٹے ولی ہیں، اور جو اپنے نفس کو بہت قابو میں کیے ہوئے ہوتے ہیں، نفس جن کا کنٹرول میں ہوتا ہے، اس نفس کو بھی اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ منور کیا ہوتا ہے نفس کو، ان کو اللہ ولایت کبریٰ عطا فرماتے ہیں، بڑی ولایت عطا فرماتے ہیں۔ پھر انہی کو اللہ تعالیٰ شانو آگے ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔